لے گا۔ کوئی پتا درخت سے گرتا ہے تو اس کی قدرت سے گرتا ہے، کوئی ذرہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کی قدرت سے اڑتا ہے، آنکھ جھپکتی ہے تو اس کے حکم سے جھپکتی ہے، اور کھلتی ہے تو اس کے حکم سے کھلتی ہے، پھیپھڑے میں آکسیجن جاتی ہے تو اس کے حکم سے جاتی ہے، اور باہر نکلتی ہے تو اس کے حکم سے نکلتی ہے۔ یہ ہے اس کی ذات، یہ ہے اس کی پہچان، یہ اس کی معرفت کا پہلا سبق ہے۔ یہاں سے ابتدا کرائی گئی۔ ایک دوسرا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس کو نظام شرعی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا قانونی نظام ہے، اللہ کا وہ قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، اجنہ کو اور انسانوں کو اس قانون کے نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے تابع فرمان رہیں، میری اطاعت، میری بندگی کریں، میرے غلام رہیں، سر منہ سرتابی نہ کریں۔ میں ان کا معبود ہوں، اور معبود کے معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تنہا ان کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مسجود بھی ہے، اور اسی کو حق ہے ان کی طرف سے تعظیم کا۔ نظام شرعی جو خداوند قدوس نے عطا فرمایا ہے، اس کا ایک عنوان تو عبادت ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ میں نے جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق اسی کے لیے کی ہے۔ اس کا دوسرا عنوان الاسلام ہے۔ فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اس کو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں اسے گھاٹا اور ٹوٹا اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عبادت اور اسلام، ان دونوں کو کلی طور پر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی سب کے سب داخل ہو، مستثنی کوئی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مرد نہ عورت، نہ حاکم نہ محکوم، نہ مالک نہ مملوک، اور مکمل اسلام کو اختیار کرو۔ تقسیم کا تمہیں حق نہیں، اپنی طرف سے تنظیم کا تمہیں حق نہیں۔ خدا نے جس چیز کو جس جگہ رکھا، جس درجے میں رکھا، اس میں تبدیلی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کے فرمان، خدا کے فیصلوں، خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ جو فیصلہ اس کا ہو گیا، اس کے قانون کے بارے میں وہ آخری ہے۔ اس قانون پر اعتراض کرنا، اس قانون میں میم ایک نکالنا، اس قانون کے مقابلے پر آنا، اس قانون کے متوازی دوسرا قانون بنانا، اس قانون کے روکنے یا اس قانون کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ کے نظام سے بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ سرتابی ہے، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، یہ خدا تعالی سے مقابلہ ہے۔ اور جہاں یہ حکم ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو، یعنی عقائد مکمل طور پر اختیار کرو، اخلاق مکمل طور پر اپناؤ، تعلقات اسلامی سانچے میں ڈھالو، معاملات کو بالکل اسلامی بناؤ، معاشرت کو اسلام کے تابع کرو اور اسلامی مزاج کے ساتھ اس کو اختیار کرو، سیاست کو اسلام کے تابع بناؤ، معاشیات کو اسلام کے نظام کا ایک حصہ سمجھو، اور زندگی کے ہر شعبے کو، ہر معاملے کو اسلام کی عینک سے دیکھو، قرآن کے سرچشمے
سے اس کو اخذ کرو اور یہ سمجھو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی دو سرچشمے ہیں، ماخذ ہیں، بنیاد ہے۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا ایک طرف حکم دیا گیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو لوگ اسلام کے حصے بکھرے کریں، یعنی عقائد اختیار کریں اور معاملات اختیار نہ کریں، معاملات اختیار کریں اور اخلاق اختیار نہ کریں، تعلقات اختیار کریں لیکن معاشرت اسلامی اختیار نہ کریں، معاشرت اپنائیں لیکن اسلامی تمدن کو اختیار نہ کریں، اور اسلام کے مظاہرے کریں لیکن اسلام کی تعلیم کو نہ سیکھیں نہ سکھائیں۔ جو لوگ اس طرح کی تقسیم کریں گے، حصے بکھرے کریں گے، خدا تعالیٰ اس دنیا میں انہیں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کائناتی ہے۔ جیسے موت کا وقت مقرر ہے، حادثات کے اوقات مقرر ہیں، بارش کا وقت مقرر ہے، تقدیر الہی میں اور نظام الہی میں واقعات مرتب ہیں، مقرر ہیں، طے شدہ ہیں، ویسے ہی یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب کوئی ملت، کوئی امت، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی فرد نظام شرعی الہی میں تفریق کرے گا، بے بنیاد تقسیم کرے گا، اس کے حصے بکھرے کرے گا، تو خدا تعالی اس کو قعر مذلت میں ڈھکیل دے گا، رسوا کرے گا، ذلیل فرمائے گا اور آخرت میں سخت ترین سزا دے گا۔ لہذا صاف فرما دیا گیا کہ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اے لوگو، تم اللہ کی کتاب کے کسی حصے کو مانتے ہو، کسی حصے کا انکار کر بیٹھتے ہو، کسی حصے کو تسلیم کرتے ہو، کسی حصے کو تسلیم نہیں کرتے، کسی کو اپناتے ہو، کسی کو ترک کر دیتے ہو، تو یاد رکھو کہ اس کی سزا اس کے علاوہ نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں رسوائی دی جائے، رسوائی تم پر مسلط کی جائے، اور آخرت میں سخت ترین اور سنگین سزا دی جائے۔ یہ بات خداوند قدوس نے صاف فرما دی تاکہ پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہم ذلت سے کیوں دوچار ہیں، آخر کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان رسوا ہیں، بے وزن ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے ملک بہت سے ہیں، ان کے وسائل ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان کی اپنی تنظیم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر گئے گزرے، اتنے ذلیل، اتنے حقیر ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل انہیں دردراتا ہے، دھتکارتا ہے، پیٹتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور وہ ذلت کے غار میں مزید داخل ہوتے چلے جاتے ہیں اور ذلت کے گڑھے میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بات صاف فرما دی گئی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتے کا تعلق نہیں، نہ اللہ کا رشتہ ابراہیم سے تھا، نہ اسحاق سے تھا، نہ اسماعیل سے تھا، نہ کسی سے تھا۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، کوئی پشتینی رشتہ نہیں تھا، نہ اللہ کسی کا والد ہے نہ کسی کا مولود ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے حاجت مند ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ اسے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر و برابر نہیں۔ لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی بچہ اڈاپٹ بھی نہیں کیا، کسی کو متبنہ بھی نہیں بنایا، بلکہ بس وہ تو مالک ہے، سب مملوک ہیں، وہ حاکم ہے، سب محکوم ہے، انبیاء بھی اس کے بندے، اولیاء بھی اس کے بندے، صلحاء بھی اس کے بندے، سب عبدیت میں گھرے ہوئے۔ عبدیت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، اور عبدیت کے معنی ہے تابعیت کے، غلامی کے، اطاعت کے، جھکنے کے، خشوع اور خضوع کے، آخری درجے کی ذلت کے۔ العبادت اقصى غایات الخضوع والتذلل۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت آخری درجے کی ذلت اور آخری درجے کی حقارت اور آخری درجے کی گراوٹ انسان کے اپنی تئیں کہلاتی ہے، یعنی انسان آخری درجے کی جو ذلت اختیار کرتا